مظہر صاحب آپ کے نزدیک ان دا مڈل آف آل دس یقینی طور پر پاکستان نے بڑا ڈیسائسو وکٹری حاصل کی ہے بھارت کے خلاف، روایتی حریف کے خلاف. ان باتوں کی کو ایکنالج میں آپ ہم بطور پاکستانی ہم سب کرتے ہیں اور اس کی بڑی اہمیت ہے اور وہ ہائی لائٹ بھی ہونی چاہیے. پاکستان کے اندر بہت کچھ ہوا ہے، بہت کچھ آج بھی ہو رہا ہے. اس کے اوپر آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں، کیسے ریفلیکٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ شکریہ منیر. دیکھیے یہ ظاہر ہے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور ایکسپیکٹڈ بھی تھا جو پاکستان کو جس طریقے سے، کیونکہ بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ اس طریقے سے کہتے ہیں اٹیک ہوا اور جس طریقے سے پاکستان کی آرم فورسز نے جس طرح اس کا مقابلہ کیا، جس طرح بھی چودھری صاحب کہہ رہے تھے، جس طرح ہائیسٹ جو ہے پوزیشن ہوتی ہے یہ آرمی کے اندر، اسی طرح غالباً ایئر فورس کے اندر مارشل کہلاتا ہے جو ہائیسٹ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے نیوی میں بھی غالباً فلیٹ ایڈمرل کہلاتا ہے وہ. تو عاصم منیر صاحب اور یہ جو فیلڈ مارشل کی پوزیشن دی گئی ہے، کیونکہ یہ اس سے بہت مختلف ہے جو 59 میں ایوب خان خود حاصل کر لی تھی. بالکل. اور کیونکہ یہ پوزیشن عاصم منیر صاحب نے خود حاصل نہیں کی، جو پوزیشن دی گورنمنٹ نے، کیبنٹ نے، اور ظاہر ایک ایسے ماحول میں دی گئی کہ پاکستان کے دفاع کا جس طریقے سے انہوں نے وہ کیا، تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا. اور اس کو ہمیں بالکل اس سے ڈفرینٹ انداز میں، کیونکہ ایوب خان نے جس طریقے سے 58 میں مارشل لا لگایا اور 59 میں وہ جو ہے فیلڈ مارشل بن گئے، اس کے بعد یقینی طور پہ 65 کی وار بھی آئی اس میں، لیکن اس کے بعد وہ اپنے آپ کو انہوں نے بہت پولیٹیسائز کیا. پہلے تو مارشل لا لگا کر کیا، کیونکہ سب سے پہلے تو وہ وزیر دفاع بنائے گئے تھے ایز اے سٹنگ آرمی چیف. تو ایوب خان کا فیلڈ مارشل بننا اور جنرل عاصم منیر کے فیلڈ مارشل بننے میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے جی. اور ہمیں وہ فرق بتانا بھی چاہیے جی، اس لیے کہ اس کے بعد اس پولیٹکس کے نتیجے میں 62 میں جو پھر آئین بنا، انہوں نے اپنا ہی آئین بنایا. پھر اس کے بعد بیسک ڈیموکریسی کے تحت وہ خود پریزیڈنٹ بنے، فاطمہ جناح کو ہروایا گیا، اور اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ الٹیمیٹلی ان کے خلاف ایک پوری بھرپور سیاسی تحریک چلی، جس کے بعد جنرل یحییٰ خان نے، اور جس طرح بھی چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ اب کسی کو آرمی چیف بھی بنانا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایوب خان نے بھی بنایا تھا غالباً اگر جنرل موسیٰ کو، اور پھر بعد میں جنرل یحییٰ خان آئے اور یحییٰ خان نے، اور پھر ایوب خان نے اپنے ہی آئین کی وائلیشن کر کے جو ہے بجائے اس کے کہ اسپیکر کو جو ہے وہ دیتے پاورز دیتے، جنرل یحییٰ خان ماشاء اللہ لگ گئے. تو آج کی سچویشن اس لحاظ سے ضرور مختلف ہے، حالانکہ بہت سے سوالات ہیں موجودہ حکومت کے مینڈیٹ کے حوالے سے، اور بہت سی جس طریقے سے پالیٹکس ہوئی پاکستان میں اس کے، لیکن یہ جو ایونٹ اپریل 22 سے 10 مئی تک ہوا، اس میں ظاہر ہے آرم فورسز کا امیج بہت اسٹرانگلی اوپر آیا. تو یہ اس وقت جو یہ وہ دی گئی ہے، اور ظاہر ہے 5 اسٹار ہوتا ہے، ٹینیور ان کا کوئی نہیں ہوتا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے آگے ہم کیا کرتے ہیں ڈپلومیٹکلی، کیونکہ الٹیمیٹلی تو پاکستان انڈیا کا ایشو کس طرح ریزالو ہوگا، کشمیر کا مسئلہ کس طرح حل ہوگا، کیونکہ محض آپ چیزوں میں آپ کو بہت سے فرنٹ پہ کام کرنا پڑے گا. پولیٹیکلی کیا ہوگا پاکستان میں، اب پولیٹکس کس طریقے سے انفولڈ ہوگی، پاکستان کی اپوزیشن کس طریقے سے بیہیو کرے گی، گورنمنٹ کس طریقے، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ آپ کوئی بھی وہ کر لیں جو ہے پوزیشن، گورنمنٹ اپنی کوئی بھی پوزیشن لے، لیکن الٹیمیٹلی اگر لوگوں کی سفرنگ برقرار رہتی ہے، لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا، جو ہے مہنگائی اپنی جگہ رہتی ہے. اب دیکھنا ہے آنے والے بجٹ میں کیا ریلیف ملے گا، IMF کا آپ پر دباؤ ہے، تو یہ چیزیں، لیکن فار دا ٹائم بینگ یہ گورنمنٹ کے لیے بھی بڑی مورال اور پولیٹیکل بوسٹ ہے اس میں، اور ڈیفینیٹلی ظاہر ہے یہ ڈیزرونگ تھا. اور یہ میرا خیال ہے کہ جس وقت فیصلہ کیا گیا اس وقت جو پورے ملک کا ماحول ہے
اس کو وہ ظاہر ہے ایکنالج کرتے ہوئے نہ سیاست ہو رہی ہے بالکل نہ اپوزیشن. دیکھنا یہ کہ اپوزیشن اس پر کیا رد عمل دیتی ہے, کیونکہ یاد رکھیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو اس وقت ہیں وہ خود نواسے ہیں, انہی کے پوتے ہیں ان کے. جی ہاں بالکل آپ ٹھیک ہے, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. بالکل اب اس بات پہ عادل صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی دیکھنا پڑے گا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا, بالکل مظہر صاحب نے ٹھیک کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں وہ تو جیل میں ہیں, جو آج چیئرمین ہے بیرسٹر غور خان صاحب, ہم سب شاید ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان کا بیان کیا ہوگا, بڑا متوازن ہوگا, وہ تو اس کو ویلکم ہی کریں گے ان آل پروبیبلٹی. لیکن جو بات یہاں اس وقت حالات ہے, دیکھیے یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, ایک ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے یا ایک بڑی جماعت ہے, اس کا تنازع اور وہ 9 مئی وہ گلے میں پڑا ہوا ہے ان کے, اور ان کا تنازع یا ایشو ہے بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے. ویئرز پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ کا, پاکستان کے آرمی چیف کا جو سٹیچر ہے, جو پروفائل ہے, وہ سکائی راکٹ کر رہا ہے, اور اوپر سے پھر ان کے اوپر ان کو یہ اعزاز ایک اور مل گیا ہے. تو واٹ از ان دی آفنگ آپ کے نزدیک؟ دیکھیں منیر فاروق صاحب, یہ جتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے, جس طرح مظہر صاحب نے کہا ویل ڈیزروڈ, اور جاوید چودھری صاحب نے بھی کہا ویل ڈیزروڈ, میں بالکل اپنے دونوں سیریز سے ایگری کروں گا. لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے جب ہم پاکستانی تاریخ میں فیلڈ مارشل کا نام سنتے ہیں تو تھوڑا سا لرز بھی جاتے ہیں, جو اس فیلڈ مارشل نے جو کہ وہ خود بنے فیلڈ مارشل. تو میں کہوں گا جو فاطمہ جناح کے الیکشنز اور پورا سارا اس کے بعد مارشل لا, تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان کے جنرل آصف منیر جو ہیں فیلڈ مارشل آصف منیر ابھی بن گئے ہیں, یہ پہلے فیلڈ مارشل ہے پاکستان کے. میں تو انہیں فیلڈ مارشل مانتا ہی نہیں ہوں جو اس سے پہلے بنے تھے. انہوں نے ارن کیا ہے اینڈ ہی ڈیزروڈ اٹ. دیکھیں جو انہوں نے ایک لیڈرشپ شو کیا ہے اس پورے کانفلکٹ میں 22 اپریل سے لے کر 10 مئی تک جو کچھ ہوا, ایک تو انہوں نے ریسٹرینٹ شو کیا پہلے 3-4 دن, پھر جو ایک ایسی زبردست ملٹری سٹریٹجی بنائی کہ اس پر آج بھی ڈیفنس تھنک ٹینکس حیران ہے کہ کس طرح 5 جیٹس کو مار کرایا گیا جس میں رافیل طیارے شامل تھے. اور یہ آبویسلی کریڈٹ جاتا ہے ایئر فورس کو, لیکن یہ پوری باقاعدہ پلاننگ ہوئی, اور اس کی آبویسلی جو سارا حکومت نے سب کچھ تو آصف منیر کو سونپ دیا تھا جو کہ ابھی فیلڈ مارشل بن چکے ہیں کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کارروائی کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے. اور پھر انڈیا کو یہ کہنا کہ ہم آپ کو جواب دیں گے جو کہ ان ایکسپیکٹڈ ہوگا, تو ان کی ایک شخصیت جو ہے نہ صرف انڈیا میں بلکہ عالمی سطح پر ایک ایسی شخصیت کے طور پر وہ سامنے آیا ہے جو کہ ریسٹرینٹ بھی شو کر سکتا ہے, لیکن he doesn't take any nonsense. ایک سمپل جواب ان کو مل گیا ہے. اور ان کا فیلڈ مارشل بننا جو ہے, اگر آپ یہ کہیں کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کیا کہے گا کیا نہیں کہے گا, میرے خیال میں یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اس میں یہ میٹر نہیں کرتا کہ اپوزیشن کیا کہتی ہے کیا سمجھتی ہے, لیکن ایک میسج جو جائے گا انڈیا میں کہ ایک جس بندے نے ہمیں شکست دی وہ اب فیلڈ مارشل بن چکا ہے پاکستان میں, تو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. لیکن مظہر صاحب نے یہ جو تجزیہ کیا کہ لیٹس سی کہ آگے پولیٹیکلی جو چیزیں ہیں وہ کس طرح موو کرتی ہیں. پی ٹی آئی جو کہ ایک بند گلی میں خود کو دھکیل چکی ہے, سیکنڈ فلور ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک دن کہتے ہیں طریقے میں اعتماد آ رہی ہے, دوسرے دن کہتے ہیں نہیں جی ایسا تو کوئی ہمارا پلان ہے نہیں. تو تحریک انصاف اس وقت اتنی انورڈز ہو چکی ہے انٹرنل پالیٹکس میں کہ ان بڑے بڑے ایشوز پر, بڑی بڑی چیزوں پر ان کی جو ٹیک ہے وہ میٹر اس لیے بھی نہیں کرتی کہ دیکھیں 22 اپریل سے پہلے چاہے وہ ملٹری کا امیج تھا یا اس گورنمنٹ کا امیج تھا وہ بہت مختلف تھا جتنا آج ہے. جتنی مورال بوسٹنگ ہوئی ہے ود ان دا آرمی رینکس,